اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہے۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت، اور اس وقت جو ہے وہ ایک طریقہ کار شروع کر دیا ہے اس وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا، اور نئے وزیر اعلیٰ کے پی کا آج انتخاب ہو رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے فلور پر آ کے واضح طور پر اپنے استعفے کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا جو استعفیٰ ہے وہ گورنر کو بھجوایا تھا، اور اس حوالے سے یہ شک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس استعفے کو قانونی طریقے سے، مکمل طریقے سے، آئینی طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن اب انہوں نے فلور پر آ کر اپنا استعفیٰ باقاعدہ طور پر اس کا واضح طور پر اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو اس وقت نئے وزیر اعلیٰ کا، نئے قائد ایوان کا اس وقت جو ہے وہ انتخاب شروع ہو چکا ہے، اس وقت عمل شروع ہو گیا ہے، اور جو لوگ اپنے امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اس منتخب لابی کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیں۔ اس وقت تقریباً 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں تاکہ جو یہاں پر ووٹر موجود ہیں جو اپنے امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی اس منتخب کردہ لابی کی طرف بڑھیں، اور اس کے بعد اس پروسیس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ تمام آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسپیکر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس استعفے کو منظور کیا جاتا ہے، اور اب مکمل پروسیس ہے اس نئے قائد ایوان کا انتخاب کا جو ہے وہ اب شروع کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ عمل شروع ہو چکا ہے، اور جو تمام جو معزز اراکین تھے وہاں پر اسمبلی کے، وہ اس وقت منتخب کردہ لابی کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اپنے امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت جتنے بھی امیدوار اس وقت موجود ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے وہ واضح طور پر ہیں، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہاں پر واضح طور پر نظر آتی ہے، لیکن اس وقت جو تمام معزز اراکین اسمبلی ہیں ان کو منتخب کردہ لابی کی طرف جانے کا کہا گیا ہے، اور اس وقت 5 منٹ کی اس وقت گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں جو اس پروسیس کا شروعاتی حصہ ہے۔ اس کے بعد اس پروسیس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، اور فرداً جا کے اپنا ووٹ جو ہے خفیہ طریقے سے اس کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد مکمل ہونے کے بعد دوبارہ گھنٹیاں بجائی جائیں گی اور ارکان کو اسمبلی میں آنے کا کہا جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ آتا ہے، جو بھی منتخب ہوتا ہے اس کا اعلان فلور پر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو نئے قائد ایوان ہوں گے وہ پھر وہاں پر منتخب ہونے کے بعد اپنا خطاب بھی کریں گے۔ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی اسمبلی سے جہاں پر اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے، اور اس وقت جو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا طریقہ کار ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اب جو انتخاب کا حصہ بنتے ہیں جو اراکین وہ اس وقت اپنی منتخب کردہ لابی کی طرف جانا اب شروع ہو گئے ہیں۔ اور خاص طور پر آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ 19 ماہ سے جو کچھ کیا ہے وہ سب ریکارڈ پر ہے، جتنا خرچ کیا گیا ہے، جتنا خزانے کے اندر موجود ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں خزانے کے اندر وہ بھی جو کے پی کی عوام ہے، کے پی کے صوبہ ہے، اور اس پر پوری طریقے سے خرچ ہونا چاہیے، اور جو نئے وزیر اعلیٰ آنا چاہیے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس صوبے پر جو یہ پیسہ ہے عوام کا اس کو خرچ کریں، اور اس صوبے کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ اس وقت کے پی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اور نئے قائد ایوان کا انتخاب آج ہو رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور آج فلور پر آ کر بھی انہوں نے واضح طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کے بعد اس استعفے کو قانونی اور آئینی طریقے سے مکمل طور پر کنڈکٹ کیا گیا ہے، اور اس پر جو اسپیکر ہیں ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد نئے قائد ایوان کے انتخاب کا جو طریقہ کار ہے وہ وضع کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جو منتخب کردہ ان کے امیدوار ہوں گے معزز اراکین اس منتخب کردہ لابی کی طرف آگے بڑھیں، اور تقریباً 5 منٹ کی اس وقت گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں، اور جو معزز اراکین اسمبلی اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ منتخب کردہ لابی کی طرف جا رہی ہیں، اور وہاں پر وہ اپنے جو ان کے جن کو بھی ووٹ ڈالنا ہے، جس ارکان کو بھی ووٹ ڈالنا ہے، جس نمائندے کو بھی ووٹ ڈالنا ہے، وہاں پر اس ووٹ کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد پھر گھنٹیاں بجائی جائیں گی اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر اراکین کو اسمبلی فلور پر آنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس وقت تک تمام جو ووٹنگ ہے اس کو مکمل کر کے گنتی کر لی جائے گی، اور پھر جو فیصلہ ہوگا وہ فلور پر بتا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو نئے قائد ایوان ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کا انتخاب کر لیا جائے گا، ان کا اعلان واضح طور پر کر دیا جائے گا، اور پھر نئے قائد ایوان کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس تمام صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اپوزیشن نے اس اجلاس سے بائیکاٹ کیا ہے، انہوں نے اس انتخاب سے بائیکاٹ کیا ہے، اور خاص طور پر ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں عباد اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ تاحال منظور ہی نہیں ہوا، تو ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو سکتا ہے، یہ آئینی اور قانونی پہلوؤں سے انہوں نے اس پوائنٹ کو رکھا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو بلایا ہے تاکہ جو ابہام ہے وہ دور ہو سکے، ہمارے دوستوں کو اتنی کیا جلدی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں تو کیوں اس معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں، یہ عمل غیر قانونی ہے اور ہم اس غیر قانونی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بنیں گے۔ تو اپوزیشن نے اجلاس سے اور اس جو انتخاب ہے وزیر اعلیٰ کا اس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ جناب علی امین خان گنڈاپور نے
जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 8 तारीख को भी भेजा। इस वक्त केपी असेंबली का इजलास जारी है और तमाम जो मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली हैं वो आप देख रहे हैं बराह रास्त मनाज़िर कि वो फ़र्दन उस मुंतखब करदा लॉबी की तरफ जा रहे हैं जहां उनको अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करना है। और इस वक्त 5 मिनट की घंटियां भी बजाई गई हैं और इस घंटियों के साथ ही तमाम अरकान ने जो वहाँ पर अपनी अपनी मुंतखब करदा रहे हैं जहाँ उनके उम्मीदवार के हक़ में उनका वोट डाला जाएगा और उसके बाद इस वोटिंग का अमल जो है वो आगे बढ़ाते हुए मुकम्मल करके फिर उनका जो कायदे अवान है उनका इंतखाब जो है करने के बाद फ्लोर पर उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस तमाम प्रोसेस से अपोजिशन ने बॉयकॉट किया है, अपोजिशन ने इस तमाम प्रोसेस से वॉकआउट कर गई है। उनका वाज़ह तौर पर ये मौक़िफ़ था। जो अपोजिशन के लीडर हैं इबादुल्लाह, उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि जब एक वज़ीर आला मौजूद है, उनका इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ है, तो दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब होना समझ से बालातर है, ये आईनी और क़ानूनी हैसियत नहीं रखता है। साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी कहा है कि जो गंडापुर है उनको बुलाने के साथ साथ अवाम तफ़हीम के साथ मामलात को हल करने की कोशिश भी की गई और साथ साथ इस अवाम को भी दूर करने की कोशिश की गई है कि जल्दी किस बात की है, इस पर मज़ीद थोड़ा वक्त दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। केपी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है और इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं वो इस वक्त मुंतखब करदा लॉबी की तरफ बढ़ रहे हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं वोट डालने के लिए कायदे अवान के लिए उनको वोट डाला जाएगा। इस प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त केपी असेंबली की जो सियासत है वो इस नए कायदे अवान के साथ अब जुड़ती हुई दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले वक्त में नए कायदे अवान जो है वो इस पूरे अवान को लेकर और इस पूरे सूबे को लेकर किस तरह से चलते हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो इस सूबे के लिए किया गया है वो ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि ये सबके सामने है। जो ख़जाना मौजूद था सूबे का और इस तरह से सूबे के ऊपर जो खर्च किया गया है वो भी सबके सामने है और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जो मैं इस ख़जाने में छोड़ कर जा रहा हूँ वो अब किस तरह से सूबे के ऊपर खर्च होता है, सूबे की तरक्की पे किस तरह से खर्च होता है, सूबे की सियासत पे इसका क्या असर पड़ता है, वो भी वाज़ेह तौर पे सामने है। इस वक्त जो नए कायदे ऐवान हैं वो फिर इस ऐवान को भी कैसे लेके चलेंगे वो भी उनकी जानिब से कहा गया है कि ये भी देखना होगा कि ये ऐवान अब नए कायद के सरबराही में कैसा चलेगा। इस वक्त केपी असेंबली से आप बराह रास्त देख रहे हैं जहाँ पर जो तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली हैं वो इस वक्त मुंतखब करदा लॉबी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। 5 मिनट की घंटियाँ बजाई गई, तमाम जो अरकान हैं वो पहुँचेंगे अपनी मुंतखब करदा लॉबी में जहाँ पर उनके जो उम्मीदवार हैं जिनको वो वोट देना चाह रहे हैं उनको वोट देने के बाद वो वहीं रुकेंगे और उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। वोटों की गिनती होगी, फिर उसके बाद तमाम अरकान को जो घंटियाँ बजेंगी उस दौरान दोबारा असेंबली फ्लोर पर आने की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद जो भी प्रोसेस है काउंटिंग का वो होगा और फिर उसके बाद नए कायदे ऐवान का इंतखाब करने के बाद उनका वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि नए कायदे ऐवान कौन है, इस ऐवान को कौन लेके चलेगा और जो इस वक्त सूबे के जो मसले मसाइल हैं वो इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ेंगे। मज़ीद जानते हैं, साथ मौजूद हैं शहाबुद्दीन, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज़। शहाबुद्दीन बताइएगा, इस वक्त प्रोसेस शुरू हो चुका है, तमाम अरकान जो है मुंतखब करदा लॉबी की तरफ बढ़ रहे हैं अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए इंतखाब का अमल शुरू हो गया है। इससे कबल अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादी ईवान ने कहा कि ये जो अमल हो रहा है ये पूरा अमल गैर आईनी हो रहा है, इसलिए हम गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उन्होंने बाइकाट का ऐलान करके ईवान से वॉकआउट कर दिया। जबकि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त तक भी वज़ीर आला है क्योंकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो चुका है, उनका मैं बाकायदा मुस्तफ़ी हो चुका हूँ और आज इस ईवान में भी ऐलान कर रहा हूँ कि मैं मुस्तफ़ी हो चुका हूँ और मैंने अपने बानी लीडर पर कुर्सी कुर्बान कर दी और मुझे कुर्सी की कोई हैसियत नहीं है। और साथ ही जो नया वज़ीर आला का इंतखाब है उसमें पूरा का पूरा हिस्सा लूँगा और एडवांस में सुहेल अफरीदी को नई वज़ीर आला मुंतखब होने पर भी मुबारकबाद दी। और इस वक्त अमल शुरू है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ईवान में मौजूद है, अपोजिशन है ही नहीं। क्योंकि जो तो अपोजिशन की उम्मीदवार थे मौलाना लुत्फुर रहमान और साथ ही शाहजहान यूसुफ, वो दोनों भी बाइकाट कर चुके हैं। तो इनके बाइकाट की सूरत में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली है। और उस वक्त जब ईवान में अरकान आए थे तो उस वक्त उसकी तादाद तकरीबन 90 के करीब थी, लेकिन अभी जब वो लॉबीज में चले गए हैं तो उनको गिन लिया जाएगा कि कितने अरकान असेंबली उन पर एतमाद करते हैं।
جی اچھا شہاب الدین، یہ تمام جو کوشش ہم دیکھ رہے تھے کچھ دنوں سے چل رہی تھی، کچھ لوگوں کو منانے کی کوشش ہو رہی تھی، اور کہیں یہ کوشش ہو رہی تھی کہ انتخاب کو ختم کر دیا جائے، کہیں یہ کوشش ہو رہی تھی کہ استعفیٰ کسی طرح سے رد ہو جائے، یہ تمام جو سازشیں تھیں، یہ تمام جو کام تھا، یہ تمام پروسیس تھا، یہ ختم ہوتا ہوا اب دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل یہ کوشش اپوزیشن کی طرف سے بھی کی گئی کہ اس عمل کو روکا جائے، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلاف کا دڑ بندی تھی تو وہ ان اختلاف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید ہمیں کچھ وقت مل جائے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بن جائے، اور اسی فارورڈ بلاک کے ذریعے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ نامزد کیے گئے ہیں بانی چیئرمین کی طرف سے سہیل آفریدی، اس کا راستہ روک دیا جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پورے مرکزی قائدین اور صوبائی قائدین اور وکلاء وہ اس عمل میں پورا 8 اکتوبر سے لے کر آج صبح تک بہت متحرک رہے۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، گورنر خیبر پختونخوا سے ملاقات کی، ان کے وکلاء کی ٹیم آج صبح پشاور ہائی کورٹ میں بھی پہنچ گئے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے کہیں عدالت کے راستے سے کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ ہمارے وکلاء کا ٹیم بھی علی ظفر کے سربراہی میں موجود تھا کہ ہم ان کو بھی روکیں۔ تو انہوں نے ان سازشوں کو مکمل طور پر روکنے کے لیے تمام تر کوششیں کی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک ڈر تھا اپنے اراکین اسمبلی پہ، کیونکہ رات کو انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرنے دیا اور ان کو باہر جانے نہیں دیا۔ زیادہ تر جو اراکین اسمبلی تھی جن پر شک کیا جاتا تھا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود رہے۔